اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1241۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے آ جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1242۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز قریب آئے اور کھانا بھی سامنے آ جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی نہ کرو، اس لیے کہ کھانے کی طرف دل لگا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1243۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل حدیث ابن عیینہ عن زہری عن انس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1244۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1245۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1246۔ ابن ابی عتیق سے روایت ہے کہ میں اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ایک حدیث بیان کرنے لگے، اور قاسم بن محمد غلطی بہت کرتے تھے اور ان کی ماں ام ولد تھیں، یعنی وہ کنیز زادی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، قاسم تجھے کیا ہوا؟ تو اس بھتیجے یعنی ابن ابی عتیق کی طرح باتیں نہیں کرتا، البتہ میں جانتی ہوں تو جہاں سے آیا اس کو اس کی ماں نے تعلیم کیا اور وہ آزاد تھی، تو اس کا لڑکا بھی اچھا ہوشیار ہوا، اور تجھ کو تیری ماں نے جو لونڈی تھی، آخر لونڈی کا اثر کہاں جاتا ہے؟ یہ سن کر قاسم کو غصہ آیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر طیش کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، وہ اٹھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہاں جاتا ہے؟ قاسم نے کہا، نماز کو جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹھ۔ انہوں نے کہا، میں نماز کو جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے بے وفا بیٹھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب کھانا سامنے آئے یا پائخانہ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1247۔ اس سند سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے، لیکن قاسم کے واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1248۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر کی جنگ میں جو شخص اس درخت میں سے کھائے، یعنی لہسن کے درخت کو، تو مسجد میں نہ آئے، اور ظہیر کی روایت میں صرف غزوہ ہے، خیبر کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1249۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس درخت میں سے کھائے، یعنی لہسن کے درخت میں سے، وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے جب تک اس کی بدبو دور نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1250۔ عبد العزیر بن صہیب سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے، نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1251۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے اور نہ ہم کو لہسن کی بو سے ستائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1252۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیاز اور گندنا کھانے سے منع کیا، پھر ہم کو ضرورت ہوئی اور ہم نے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1253 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہم سے جدا رہے یا ہماری مسجد سے جدا رہے اور اپنے گھر بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی لائی گئی جس میں ترکاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بدبو پائی تو پوچھا اس میں کیا پڑا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس نے بھی اس کا کھانا برا سمجھا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھا لے، میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تو نہیں کرتا، یعنی فرشتوں سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1254 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی یوں فرمایا جو شخص پیاز یا لہسن یا گندنا کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بدبو اور غلاظت سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1255 اس سند کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جس نے کھایا اس درخت سے یعنی لہسن پس وہ نہ ملے ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں، لیکن اس میں پیاز اور گندنا کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1256 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوٹے نہ تھے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اس روز ہم لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ لہسن پر گرے، لوگ بھوکے تھے خوب کھایا، پھر مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ناپاک درخت میں سے کھائے وہ مسجد میں ہمارے پاس نہ پٹکے۔ لوگ بولے لہسن حرام ہو گیا، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں وہ چیز حرام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن لہسن کی بو مجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1257 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کے کھیت پر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزرے تو بعض لوگ اترے انہوں نے پیاز کھائی اور بعض نے نہ کھائی، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو جن لوگوں نے پیاز نہ کھائی تھی ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور جنہوں نے کھائی تھی ان کے بلانے میں دیر کی یہاں تک کہ اس کی بو جاتی رہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1258 معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت اب نزدیک ہے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا جانشین اور خلیفہ کسی کو کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں کرے گا، نہ اپنی خلافت کو، نہ اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ اگر میری موت جلد ہو جائے تو خلافت مشورہ کرنے پر 6 آدمیوں کے اندر رہے گی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ دان کرتے ہیں اس کام میں جن کو میں نے خود اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر، پھر اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی اس دان کو درست سمجھے تو وہ دشمن ہیں اللہ کے اور کافر گمراہ ہیں،
اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا مشکل نہیں چھوڑتا جتنا کلالہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو اتنی بار نہیں پوچھا جتنی بار کلالہ کو پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ پر کسی بات میں اتنی سختی نہیں کی کہ جتنی اس میں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ٹھونسا مارا میرے سینے میں اور فرمایا، اے عمر، کیا تجھ کو وہ آیت بس نہیں جو گرمی کے موسم میں اتری سورہ نساء کے آخر تک؟ اور میں اگر زندہ رہوں تو کلالے میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے موافق ہر شخص حکم کرے، خواہ قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو میں نے ملکوں کی حکومت دی ہے، یعنی نائبوں اور صوبے داروں اور عالموں پر، میں نے ان کو اسی لیے بھیجا کہ وہ انصاف کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں، اور ان کا کمایا ہوا مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے بانٹ دیں، اور جس بات میں ان کو مشکل پیش آئے اس کو مجھ سے دریافت کریں۔ پھر اے لوگوں، میں دیکھتا ہوں تم دو درختوں کو کھاتے ہو، میں ان کو ناپاک سمجھتا ہوں، وہ کون؟ پیاز اور لہسن۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب ان دونوں کی بو کسی شخص میں سے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ نکالا جاتا مسجد سے بقیع کی طرف۔ اب اگر کوئی ان کو کھائے تو خوب پکا کر، تاکہ ان کے منہ میں بدبو نہ رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1259۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1260۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی گمشدہ چیز مسجد میں ڈھونڈتے سنے، یعنی وہ اپنی بلند آواز سے اپنی چیز کے لیے لوگوں کو پکارے، تو کہے، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس واسطے نہیں بنائی گئیں